بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات کا اعلامیہ وزیر اعظم آفس نے جاری کر دیا ہے۔ ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے امریکی صدر کو امن کا علم بردار قرار دیا۔ یہ ملاقات گرم جوشی اور خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا بھر میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرأت مندانہ، دلیرانہ اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا اور کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں سہولت فراہم کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں ایک بڑی تباہی کو ٹالنے میں مدد فراہم کی۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں اور نیو یارک میں مسلم دنیا کے اہم رہنماؤں کو مدعو کرنے کے اقدام کو بھی سراہا۔ واضح رہے کہ اوول آفس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی تھی۔ امریکی صدر سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف واشنگٹن سے نیو یارک پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی ملاقات میں شریک تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں ہونے والی گفتگو کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ ملاقات شروع ہونے سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو عظیم رہنما قرار دیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہترین شخصیت کے مالک ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان بھی شاندار شخص ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف واشنگٹن ڈی سی ایئرپورٹ پہنچے، جہاں ان کا امریکی حکام نے شاندار استقبال کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف پاکستانی وفد کے ہمراہ اینڈریوز ایئر بیس پہنچے تو ان کا ریڈ کارپٹ پر امریکی ایئر فورس کے اعلیٰ عہدیداروں نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کا موٹرکیڈ امریکی سیکیورٹی کے حصار میں ایئر بیس سے روانہ ہوا۔ وزیر اعظم کچھ ہی دیر میں وائٹ ہاؤس پہنچے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنے کے لیے آئے۔ جی ناظرین، دوسری جانب نوبل انعام یافتہ پاکستانی سماجی کارکن ملالہ یوسف زئی کے ادارے ملالہ فنڈ نے غزہ میں کام کرنے والی تنظیم کو $1,00,000 کی فنڈنگ کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے ملالہ فنڈ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فنڈنگ سے ان بچوں کو مدد ملے گی جن کی تعلیم اور دیگر اہم سروسز تک رسائی متاثر ہوئی۔ انٹرنیشنل نیٹ ورک فار ایڈ ریلیف اینڈ اسسٹنس کی خدمات جاری رکھنے میں مدد بھی ملے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ملالہ فنڈ 2023 سے غزہ میں بچوں کے لیے انتہائی ضروری خدمات کی فراہمی میں مدد کر رہا ہے۔ ملالہ فنڈ فلسطینیوں کی مدد کرنے والی تنظیموں کو $7,00,000 امداد دے چکا ہے۔ ملالہ فنڈ 2023 سے انیرا فلسطین چلڈرن ریلیف فنڈ، انڈربا، نارا، راوا اور کانڈو USA کو گرانٹس دے چکا ہے۔ ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ ہمیں نسل کشی کے خاتمے کا مطالبہ جاری رکھنا چاہیے، اسرائیل پر محاصرہ ختم، سرحدیں کھولنے اور مستقل جنگ بندی کے لیے بھی دباؤ ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی بچے بہتر مستقبل اور ہماری مدد کے مستحق ہیں۔ جی ناظرین، غزہ کے حوالے سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا رد عمل انتہائی مایوس کن رہا ہے اور بھارتی وزیر اعظم اس معاملے پر مذمت کرنا تو درکنار بات تک نہیں کر پاتے، مگر اب اس سلسلے میں ایک اہم خبر آئی ہے۔ بھارتی اپوزیشن رہنما سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے اور یہاں بھارتی حکومت خاموش ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی رہنما سونیا گاندھی نے غزہ کے معاملے پر مودی سرکار کی خاموشی کو سمجھ سے بالا قرار دیا ہے۔ سونیا گاندھی نے بھارت کے معروف روزنامے دی ہندو میں اس حوالے سے ایک خصوصی مضمون لکھا جس کا موضوع بھارت کی بند آواز ہے، جس میں انہوں نے بھارتی حکمران جماعت
بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا، خصوصاً غزہ کے معاملے پر اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور عالمی قوانین کی پامالی پر مودی حکومت کی خاموشی پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو شخصی معاملات سے اونچا اٹھ کر ملکی معاملات پر دھیان دینا چاہیے۔ اس قسم کی سفارتکاری ناقابل برداشت ہے۔ سونیا گاندھی نے بتایا کہ غزہ میں ہزاروں فلسطین شہید ہو چکے ہیں، جن میں 17,000 سے زائد معصوم بچے شامل ہیں۔ یہ سب نسل کشی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اسرائیل غزہ سے لوگوں کو دھکیل رہا ہے، وہاں قحط کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہاں تک کہ فلسطینیوں کو امداد لیتے ہوئے بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، پرتگال اور آسٹریلیا فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، اور ہم جو 1988 سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے ہوئے ہیں، آج ہم اقوام متحدہ اور غیر جانبدار تحریک میں ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ ان کے لیے مذاکرات کی حمایت تو کرتے ہیں، لیکن جب فلسطین کو آگے آ کر حمایت کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ آج ہم اسرائیل کے ساتھ باہمی سرمایہ کاری کے معاہدے کر رہے ہیں، ہم ایسی حکومت سے معاملات کر رہے ہیں جو فلسطین کے مغربی کنارے پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو عالمی سطح پر تنقید کی زد میں بھی ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب عرب اور مسلم ممالک نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیے جانے والے خطاب کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران ان تمام ممالک کے مندوب اسمبلی ہال سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں، تاہم وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے موقع پر تمام مسلم اور عرب رہنما جنرل اسمبلی میں واپس آ جائیں گے۔ یاد رہے کہ نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل منصوبے کی بات کی تھی، جسے مسلم ممالک کے رہنماؤں نے عرب ممالک کی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ دوسری جانب جنرل اسمبلی سے آج چین کے وزیر اعظم لی چونگ اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس بھی خطاب کریں گے۔ جی ناظرین، اسرائیل کے حوالے سے ایک اہم خبر آپ سے اور بھی شیئر کرتے چلیں۔ خبر ہے کہ دنیا بھر میں سافٹ ویئرز بنانے والی معروف کمپنی مائکروسافٹ نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی ٹیکنالوجی تک رسائی بند کر دی ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی فلسطینیوں کی نگرانی کے لیے مائکروسافٹ ایزور استعمال کر رہی تھی۔ کال ریکارڈنگ ڈیٹا کی نگرانی کے اسرائیلی اقدام کو مائکروسافٹ کی شرائط کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ دباؤ اور عالمی مذمت کے بعد اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی کلاؤڈ اسٹوریج اور بعض AI سہولتوں تک رسائی ختم کر دی گئی ہے۔ برطانوی اخبار کی تحقیقات کے مطابق 1 گھنٹے میں 10 لاکھ کالز محفوظ اور ان کا تجزیہ کیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے مائکروسافٹ کے نائب صدر بریڈ اسمتھ نے کہا ہے کہ کسی ملک میں شہریوں کی بڑے پیمانے پر نگرانی کے لیے ٹیکنالوجی فراہم نہیں کرتے۔ برطانوی اخبار کے مطابق غزہ جنگ کے دوران پہلی بار کسی بڑی امریکی کمپنی نے اسرائیلی فوج سے سہولتیں واپس لی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔